میرے محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح شاد و آباد رکھے۔ آج آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کے تعلق سے چند معروضات پیش کروں گا کہ شعبان المعظم کی کتنی بڑی فضیلت اور برکت اور عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار احادیث طیبہ میں شعبان المعظم کی فضیلت و برکت بیان فرمائی، جنہیں ہم جانتے ہیں اور تقریباً سارے مسلمان جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کی کتنی بڑی فضیلت و برکت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی کتنی بڑی عطا اور کتنا بڑا کرم ہوتا ہے اس رات کہ اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کے گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے۔ تو اس رات کیوں نہ ہم اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت میں گزاریں، تاکہ جب اللہ رب العزت اپنے ان گنہگار بندوں کی اس کوانٹیٹی میں اپنے بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرما رہا ہو تو اس میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ تو ضرورت ہے کہ شعبان المعظم کی اس رات کو، اس عظمت و برکت والی رات میں ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے عبادت میں، اوراد و وظائف میں، درود و سلام میں، اللہ کے ذکر میں ہم گزاریں۔ یقیناً یہ رات بڑی برکت والی رات ہے۔ اگر اس رات کی ہم نے قدر کر لی، اس رات کی اہمیت کو ہم نے سمجھ لیا اور اس رات میں ہم نے اللہ کی عبادت کی، تو یقیناً اللہ رب العزت کی بہت بڑی عطا اور بہت بڑی نوازش سے ہم فیضیاب ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رات شب بیداری میں گزارنا ہے تو شب بیداری میں کسی طرح گزارے۔ کوئی موٹر سائیکل سے لیفٹ رائٹ کرتا ہے، کوئی ریسنگ کرتا ہے، کوئی اپنی موٹر سائیکل کے سائلنسر کو نکال کر تیز آواز میں اپنی موٹر سائیکل کو ادھر ادھر گھماتے ہیں۔ رات بھر لہو و لعب میں ہمارے کچھ نوجوان گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ رات عبادت کی رات ہے، صرف جگنے کی رات نہیں ہے، لہو و لعب کی رات نہیں ہے، بلکہ اعمال خیر کی رات ہے۔ اور کتنی جگہوں پر تو اس رات کو لوگ نہ جانے کئی طرح سے لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کی بندگی میں گزاریں، ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف میں گزاریں۔ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آئے تو تم اس رات اللہ کی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، چونکہ اس رات اللہ رب العزت دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش و مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دوں؟ اور ہے کوئی فلاں حاجت والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ اور یہ رب العالمین کی جانب سے اعلان رات بھر ہوتا ہے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ کتنا بڑا اعلان ہے اپنے گناہگار بندوں کے لیے، مفلس بندوں کے لیے، غریبوں اور مسکینوں کے لیے اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے۔ لیکن ہم اپنی مصیبت سے عافیت رب کی بارگاہ میں نہیں مانگتے، ہم اللہ رب العزت سے اس رات روزی طلب نہیں کرتے۔ اس رات ہم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، رو کر، آنسو بہا کر اپنے رب کی بارگاہ سے مغفرت طلب نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے،
بلکہ ہم اس رات کو کھیل کود میں لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، معزز سامعین کرام، اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اوراد و وظائف میں گزاریں، نوافل میں گزاریں۔ آپ کی جو قضا نمازیں ہیں، قضا نمازوں کی ادائیگی کریں۔ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن ہم سب کو چلے جانا ہے۔ کوئی 20 سال کی عمر میں چلا جائے گا، کوئی بچپن میں چلا جائے گا، کوئی بچپن میں چلا جائے گا، کوئی 10 سال کی عمر میں، کوئی 20 سال کی عمر میں، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی بوڑھا ہو کر جائے گا۔ ہر ایک کو جانا ہے۔ لوگ نوجوان آج کل سمجھتے ہیں، کہہ رہے تو ابھی ہماری جوانی ہے، ابھی تو ہمیں زندہ رہنا ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہو گیا کہ ہمیں ابھی زندہ رہنا ہے؟ کیا نہیں دیکھتے کہ ایک نوجوان گاڑی چلا کر اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے یا اپنے گھر سے جا رہا ہے اور اچانک وہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے اور اس کی موت موقع واردات پہ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ تمام چیزیں ہمارے لیے عبرت نہیں ہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، بلکہ ہم غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اپنی بائک سے، کار سے اور گاڑیوں سے لیفٹ رائٹ کر کے لہو و لعب کے ساتھ اس رات کو نہ گزاریں، بلکہ اللہ کے ذکر، اللہ کی فکر میں گزاریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔